کوئی ملٹری آپریشن, کوئی لارج اسکیل آپریشن ہو ہی نہیں رہا, تو پھر نقل مکانی کیوں کی گئی؟ صوبائی حکومت کہاں پر تھی؟ اب وہ 10,000 افراد کہاں جائیں گے روکڑی صاحب؟ اس کے لیے ان کی لوکل ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کا پورا اپروول, اس کی پوری اجازت موجود ہے. ان کا نیریٹو ایسا ہے کہ جہاں پہ انہوں نے شام دھوکہ دینا ہے. اس سارے پیریڈ کے اندر تم جو مین لوگ تھے تم باقی ارب پتی اور کھرب پتی بن گئے. السلام علیکم جی, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. بہت ساری خبریں آ رہی تھیں وادی تیرا کے حوالے سے, لیکن ایک بڑی اہم پریس کانفرنس ہوئی وزیر دفاع کی, پھر اس میں عطا تارڑ صاحب بھی موجود تھے اور اختیار ولی خان صاحب بھی موجود تھے, اور اس میں بڑا کلیئر کیا گیا کہ کسی قسم کا کوئی لارج اسکیل آپریشن نہیں ہو رہا. پھر اس پر صوبائی حکومت پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, جو اس وقت 10,000 سے زائد افراد بے گھر ہیں. وہ کیوں بے گھر ہیں؟ نقل مکانی کا سلسلہ کیوں شروع ہوا جبکہ اس طرح کا کوئی سائن نہیں دیا گیا تھا؟ وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ پشاور واپس جائیں, اپنے گھروں کو جائیں؟ تو یہ تمام تر بڑے اہم سوالات ہیں جو جنم لے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ ہم ہر چوک کو ڈی چوک بنا دیں گے. اس سے ہم کیا مطلب اخذ کر سکتے ہیں؟ کل جمعرات ہے اور وہ خود اڈیالہ جیل کے باہر آئیں گے, تو کیا علیمہ خانم جہاں پر ہوتی ہیں وہاں پر 100-150 سے بندہ زیادہ اکٹھا نہیں ہو سکتا؟ تو سہیل آفریدی کے آنے سے کیا 10,000 کا جو نمبر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پورا کر لے گی؟ ان تمام تر معاملات پر تفصیلاً بات کرنے کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل پالیٹکس کو بھی تھوڑا سا ٹچ کریں گے. اسٹوڈیوز میں میرا ساتھ دیں گے سینئر پولیٹیشین ویری آنریبل خرم حمید روکھڑی صاحب. بہت شکریہ روکھڑی صاحب جوائن کرنے کا. وادی تیرا 10,000 سے زائد افراد گھروں سے بے گھر اور انتہائی مشکل حالات. حکومت نے واضح کیا کہ کوئی ملٹری آپریشن, کوئی لارج اسکیل آپریشن ہو ہی نہیں رہا, تو پھر نقل مکانی کیوں کی گئی؟ صوبائی حکومت کہاں پر تھی؟ اب وہ 10,000 افراد کہاں جائیں گے روکڑی صاحب؟ وہ اپنے گھروں کو واپس جائیں, پشاور واپس جائیں؟ سمجھ نہیں آ رہی. تھوڑا سا بتائیں کہ کیا معاملہ ہے, کس کی کیا ذمہ داری تھی اور کس نے کیا کرنا تھا اور نہیں کیا؟ دیکھیں, یہ ٹرائبل کلچر کے اندر ایک قبیلہ یا ایک مخصوص علاقے میں مخصوص لوگ ایک ہی طبقہ, رنگ و نسل سے, یہ ٹرائبل کلچر کا ایک جس کو سمجھ ہو اس کو آئے گی کہ وہ ایک خاص اسپیسیفک ایریا جہاں پر اس ٹرائبل جو لوگ ہیں, جب آپ کوئی بھی آپریشن کریں گے, یہ کوئی اربن ایریا نہیں ہے یا پنجاب کا ایریا نہیں ہے, یہاں پہ 3 گھر ہیں 4 گھر ہیں اور وہاں پہ, تو آپ نے اگر کوئی بھی چیز کلیئر کرنی ہے یا وہاں سے معاملات کو درست کرنا ہے تو ان لوگوں کو ایک دفعہ وہاں سے نکلنا ہوگا. اچھا, یہ اس میں کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے. چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے, چاہے ٹیررزم ہے, چاہے نارکوٹکس کی ایکٹیویٹی ہے, اینی تھنگ, اس کو کرنے کے لیے ان 10,000 آدمیوں کو کچھ دنوں کے لیے وہ جگہ چھوڑنی ہوگی تاکہ ان لوگوں کو نقصان نہ پہنچے. اب ان لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ لوگ, اب اگر ہم یہ کہیں نا کہ جی کوئی ٹیررسٹ ایلیمنٹ ہیں تو یہ لوگ ان کو کیوں بیٹھنے دیں گے یا کیا, تو یہ ٹرائبل کلچر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے, یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا. وہ ایک پوری کمیونٹی ہوتی ہے, اور اس میں اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے سب سے سیف طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ وہاں سے نکلیں, فار سم ٹائم وہ کہیں پر رہیں, اور جب آپ اس ایریا کو کلیئر کر لیتے ہیں تو دے گو بیک. یہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ انخلا ہے جس میں پرماننٹ ہے. اب اس انخلا کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے کہ لوکل عمائدین کی اور لوکل جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کی کیا وہ اپروول دیا ہے انہوں نے. مزیدار تو نہیں کہنا چاہیے اس چیز کو, حیرت انگیز بات ہے یہ, یعنی ایک سچویشن ہے, انوانٹیڈ ہے لیکن سچویشن ہے. اس کے لیے ان کی لوکل ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کا پورا اپروول, اس کی پوری اجازت موجود ہے. لوکل ایڈمنسٹریشن جو ہے 27-28 عمائدگین کے ساتھ, وہ تمام, کیونکہ ٹرائبل کلچر میں عمائدگین جو مشران ہیں وہ زیادہ اہم ہیں, ان کی رضا کے ساتھ ہی آپ کچھ کر سکتے ہیں, تو ان کی رضا موجود ہے. دے وانٹڈ کہ یہ چیز ہو. اب اس رضا میں لوکل ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اب یہ وہ ٹرائبل ایریا نہیں رہا, اب اس کا ٹرائبل مرجر کے بعد یہ کے پی حکومت چیف منسٹر کے انڈر یہ علاقہ آتا ہے. ٹھیک, اور اس کا اپروول وہ دے چکے ہیں. اب چیف منسٹر, حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اپروول کے بعد اب یہ, کیونکہ انہوں نے بیانیہ ایسا بنایا ہوا ہے تو یہ درست بات کو بھی ایکسپٹ کرنا ان کے لیے ناممکن ہے. تو اب ان سے صرف ایک سوال پوچھا جائے کہ محترم چیف منسٹر صاحب, لوکل ایڈمنسٹریشن تمہارے ڈپٹی کمشنرز اور عمائدین نے پرمیشن دی ہے, ان کی پرمیشن کے ساتھ, ان کی کولیبریشن کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے,
جس پرمیشن کی آپ بات کریں روکھڑی صاحب، وہ 15 دسمبر کو ایک جرگہ ہوا، 24 رکنی کمیٹی کا ہوا، اور اس پر ان کے تمام جتنے بھی تحفظات تھے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا اور سب کچھ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. اب خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو زبردستی ان کے گھروں سے بے دخل کیا گیا، جبکہ جو محکمہ ریلیف ہے وہ یہ کہتا ہے کہ رضاکارانہ طور کے اوپر یہ تمام کام ہوا. ہوتا ہی رضاکارانہ ہے. تو پھر وہ کس حیثیت سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ زبردستی لوگوں کو بے گھر کیا گیا؟ وہ صرف اس لیے کہ ان کا نیریٹو ایسا ہے کہ جہاں پہ انہوں نے شام دھوکہ دینا ہے، اور انہوں نے کیونکہ جس نیریٹو کو لے کے چل رہے ہیں، اب ان کے لیے درست چیز کو یا ایک لیجیٹیمیٹ چیز کو بھی ایکسپٹ کرنا، اگر وہ مانتا ہے تو پھر اسے کہیں گے وہ تو نے یہ کیا کر دیا. تو اب مانتا بھی ہے، نہیں بھی مانتا، اجازت دیتا بھی ہے، لوگوں کے آگے آ کے ڈسیپشن کرتا ہے. تو یہ جو ڈسیپشن کی پالیسی ہے یہ تو ہمیشہ سے ہے ان کی، یہ کون سی کوئی نئی چیز ہے. تو دس از ہاؤ دے ہیو بین ڈوئنگ. لیکن یہ کوئی بھی زبردستی آپ ٹرائبل ایریا سے کسی کو بھی نہیں نکال سکتے، یہ آپ کی بھول ہے. یا کوئی بھی ان کی اجازت، ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو آن بورڈ لے کے یہ کام کیا جا رہا ہے. تو اب یہ انفارچونیٹ چیز ہے جو ہمارے پاس ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن اس کا حل یہی ہے. اور کچھ دنوں کے بعد دے آل ول گو بیک اپنے علاقوں میں. ان کی ایک ایک چیز کو خیال رکھا جا رہا ہے. باقی اس کے اوپر اے آئی سے فیک ویڈیوز، فیک فوٹوز کے لوگ نکل رہے ہیں برف میں ہیں، دے آر ان ٹربل، وہ کی جا رہی ہیں. لیکن برف اس سال تو نہیں پڑی رہی، میں کہہ رہا ہوں وہ وہاں ہو بھی سردیاں تو ہیں. دیکھیں کوئی بھی آدمی اپنے گھر سے نکلے تو اس کے لیے مشکل تو ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ مشکل نہیں ہے. لیکن جس طریقے سے یہ پیش کر رہے ہیں، میں جب خود کہتا ہوں کہ ہاں میں جا رہا ہوں، میں یہ ایریا چھوڑ رہا ہوں فار 2 months، مجھے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں آپ، اور میری ایک ایک چیز کی فیسیلیٹیشن ہے فار ٹائم بینگ فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس میں جا کے رہتا ہوں، اور مجبوری حالات ہے، حالات کی مجبوری سے، اور 2 مہینے کے بعد میں واپس آ جاتا ہوں. یہ ہے ساری چیز. اچھا، اتوار کی ڈیڈ لائن دی ہے اور کہتے ہیں کہ جی اگر وفاق ہم سے معافی نہیں مانگتی تو پھر ہم رد عمل دکھائیں گے. کیا رد عمل دکھائیں گے، اور کیا یہ کے پی کی حکومت کے پاس کوئی اختیار ہے کہ وہ دیگر حکومتوں کو کوئی ڈیڈ لائن دے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا، معافی نہیں مانگتے، معافی تو تمہیں مانگنی چاہیے. اپنی حیثیت اور اس زاویے کو تو تمہیں ٹھیک کرنا چاہیے. تم ایک پولیٹیکل پارٹی تھے اور بڑی دنیا نے اس پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کیا. ان کی امید تھی کہ تم پروگریسو پولیٹیکل پارٹی بن کے حالات کو بہتر کرو گے. تو تم چلتے چلتے ایک ملیٹنٹ گروپ کی والی سٹیٹمنٹس لے کے آتے ہو، اور تم چلتے چلتے ایک عجیب و غریب قسم کا انتہا پسندی کے راستے پہ چل پڑے ہو. ہاں انٹرسٹنگ یہ ہے کہ اس انتہا پسندی کے راستے پر چل کے دعوت جس کی دی، اس میں عام لوگوں کے بچوں کو تم نے خراب کیا. لیکن اس سارے پیریڈ کے اندر تم جو مین لوگ تھے، تم واقعی ارب پتی اور کھرب پتی بن گئے ہو. تم واقعی کرولا گرینڈے سے LX5 میں اور رینج روورز میں آ گئے ہو. تم واقعی 2 کنال کے مکان جس میں ایک تھوڑا سا مہمان خانہ تھا، جو اس علاقے کے لوکل معززین ہوتے ہیں فرام اے نارمل بیک گراؤنڈ، تم واقعی ابھی آ گئے ہو چک شہزاد میں فارم ہاؤسز پہ، یا 20-20 30-30 کنال کے گھروں کے اوپر آ گئے ہو. اور گاؤں کے اندر جو تمہارے تھے وہاں پہ اب تم نے قلعہ تعمیر کر لی ہیں. تو تم واقعی تمہارے اندر چینج آئی ہے. تو تم چاہتے ہو، یہ جو گروپ ہے تمہیں تو اس میں موج لگی ہے نا، تمہیں تو اس میں بہت کچھ ملا ہے اس گروپ کو. تو وہ کیوں نہیں وہ ایکٹیویٹی جاری رکھنا چاہے گا جس میں کچھ سالوں میں، یعنی 3-4 سالوں میں، کوئی 2 سالوں میں ایک عام گھرانے کا آدمی ارب پتی بن گیا. تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ ہے اصل ان کا ایشو. اب یہ مجبور ہیں اس وجہ سے یہ اسی طرح کی باتیں کریں گے. اور اتوار کی ڈیڈ لائن تو فلانی ڈیڈ لائن. اب ہم تھک نہیں گئے؟ آپ نوٹ کر رہی ہیں پچھلے 2.5-3 سال سے اس فساد یا روڈوں کے اوپر آنے والی جو چیز تھی اس ساری کی وجہ سے امن ہوا ہے. آپ کے روڈ بلاکس نہیں ہوتے، ایک انتشار نہیں ہے، ہر ہیجانی کیفیت نہیں ہے، تو معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا. تو جب ہم نے اتنا معاملہ سیٹل ڈاؤن ہوتے دیکھ لیا تو اس شر کو بھی بہت زیادہ امید ہے کہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ جیسے پہلے ہینڈل کیا گیا، یہ اتوار والا شر بھی ان کا ہینڈل کیا جائے گا. اور فیب کی جو یہ کال دے رہے ہیں اس کو بھی ہینڈل کیا جائے گا. ٹھیک. اچھا، میں سن رہی تھی سہیل آفریدی ایک تو کہہ رہے تھے کہ میں خود اڈیالہ جیل کے باہر جاؤں گا، تو کیا اس سے کیا تبدیلی آ جائے گی؟ 100-150 سے زائد بندہ اکٹھا ہو جائے گا، یا 10 نمبر کا جو ٹارگٹ ہے وہ پورا کرنے میں پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو جائے گی؟ اور دوسرا سوال بھی اسی سے جوڑ دیتی ہوں. روکھڑی صاحب انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ہر چوک کو ڈی چوک بنا دیں گے. اس سے کیا مطلب ہے کہ وہ ہر چوک کو ڈی
چوک بنا دیں گے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو انہوں نے ڈی چوک پہ پہلے کیا, جو ڈی چوک کے اوپر آ کے حملے کرنا, املاکات کو جلانا, پتھراؤ کرنا, شر پھیلانا, فائرنگ کرنا, تو اس نے تو یہی کہا ہے کہ میں ہر چوک کے اوپر آ کے حملے کروں گا. اب اڈیالہ کے باہر کس نے منع کیا جانے کو؟ پاکستان ہے. تم چیف منسٹر آف پروونس ہو, اگر تمہیں اپنی حیثیت کا نہیں پتا اور تم ایک نوجوان لڑکے ہو, اور بار بار آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں کہ جس کا چیف سیکرٹری تمہاری اس نادانیوں کو فائدہ اٹھا کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے وہاں پہ, تو پھر تم ملوث ہو. تم کہہ رہے ہو میں یہاں کھیلتا رہوں تو وہاں کھیلتا رہے. میرے گھر کے اندر جو ہے اگر میں تھا پہلے 20-30 لاکھ کا مالک تھا, تو مجھے پتا ہے کہ میری ڈیلی کی آمدن جو ہے وہ 10 کروڑ یا 20 کروڑ 30 کروڑ اگر ڈیلی کی آمدن بن گئی ہے تو بڑا اچھا پیکج ہے شر کے لیے. ہم یہاں کھیلیں گے تم وہاں کھیلو, مال بن رہا ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر کھیل میں پکڑائی بھی تو ہو جائے گی نا روکڑی صاحب. کیا پکڑائی ہوئی ہے ابھی تک؟ تو 10-20-30 کروڑ کی اگر یہ گیم روزانہ کی کھیل رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا؟ انفارچونیٹلی ہاتھ ابھی تک تو نہیں ڈالا نا. حوصلہ کب ہوتا ہے ایک آدمی کا؟ حوصلہ یہ ہوتا ہے کہ اسے پتا ہوتا ہے کہ ہم نے جو کچھ کر رہے ہیں پچھلوں پہ ہاتھ نہیں ڈالا. اوورآل ایک ملک کی فضا ہے نا, اس ملک میں ابھی تک اس طریقے سے ہاتھ تو نہیں ڈلے نا. تو حوصلہ تو ہے ان کو. اور پھر جس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے وہ پیسہ پھر اس کی ضمانت ہے مزید اپنے آپ کو بچانے کا. ناراضگی ماب ہمارے ملک میں ابھی تک ہاتھ نہیں ڈلا. آگے چلیں. اچھا, ایک بورڈ آف پیس ٹرمپ کی طرف سے تشکیل دیا گیا اور اس میں پاکستان سمیت دیگر 8 اسلامی ممالک نے بھی شرکت کی. برطانوی میڈیا کی کچھ رپورٹس آتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی بھارت کو بھی یہ انویٹیشن گیا, تاحال انہوں نے فیصلہ نہیں کیا کہ انہوں نے اس بورڈ آف پیس میں شامل ہونا ہے نہیں ہونا ہے, لیکن ان کو ایک چیز کا خدشہ ہے. اور روکڑی صاحب وہ خدشہ اس میں یہ بتاتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے لیے بھی کہیں کوئی بورڈ آف پیس تشکیل نہ دے دیا جائے. واقعتاً آپ کو لگتا ہے کہ یہی خدشہ موجود ہے؟ ان کو خدشہ درست ہے. جیسے آپ نے ابھی کہا نا کہ یہ پیسہ کھا رہے ہیں, چلیں یہ کھا رہے ہیں, لٹ مار رہے ہیں, کر رہے ہیں, لیکن بیک آف دا مائنڈ تو ان کو پتا ہے نا کہ ہم اس ملک کا پیسہ کھا رہے ہیں, لوگوں کا پیسہ کھا رہے ہیں, ٹرانسفر پوسٹنگز کا پیسہ کھا رہے ہیں, معدنیات بیچ رہے ہیں, ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو ایٹ بیک آف دیئر مائنڈ ان کو ایک انڈیویجول کو بھی ہوتا ہے کہ یار اگر کچھ ہو گیا تو کہتے ہیں سارا پیسہ نکال کے دبئی پھینک دو, فرانس پھینک دو, انگلینڈ پھینک دو. کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا, 2 سال جیل چلا جاؤں گا, اس کے بعد بچے ادھر چلے جائیں گے, پھر میں نکل آؤں گا وغیرہ وغیرہ. تو خدشہ اس بندے کو بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں پر انڈیا کا ایشو یہ ہے کہ انڈیا جتنی اٹراسٹیز کر چکا ہے کشمیر کے اندر, اور انڈیا انٹرنیشنلی اسپیناج ایکٹیویٹیز کے اندر اتنا گھناونا ملوث ہو چکا ہے کہ اس کو یہ بالکل ڈر ہے کہ بورڈ آف پیس ادھر آئے گا. اس کو بالکل ڈر ہے. اگر میں اپنا آپ کو ذاتی دوں تجزیہ تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ بورڈ آف پیس ایک ٹائم پہ یہاں آئے گا. ہائی لائٹ ہونا شروع ہو گئی نا, ایک لیول کی چیز اسرائیل کی وہاں پہ ہائی لائٹ ہوئی اور میکسیمم لیول پہ گئی. اسرائیل نے وہی کام کیا. آپ کو یاد ہوگا پچھلے عرصہ میں ہم ایک بات کیا کرتے تھے کہ جو کام اسرائیل غزہ میں کر رہا ہے انڈیا وہی کام کشمیر میں کر رہا ہے. جو ٹیکنالوجی اسرائیل نے انڈیا کو دی ہے کشمیر میں, کشمیر اس ریجن کا غزہ ہے. اور یہاں پر کیا کچھ نہیں ہو چکا, کتنے ہزاروں لوگوں کو شہید کیا جا چکا ہے, بچوں نے آنکھیں ضائع ہو گئیں, بچیوں کے پیلٹس گنز کے ساتھ ان کے زندگیاں ضائع ہو گئیں. تو بورڈ آف پیس کا اگر خطرہ ہے اس کو مودی سرکار کو, وہ بالکل ٹھیک ہے. اور پھر تھوڑا مودی سرکار کو آپ ذرا اسٹڈی کریں گے نا تو انہوں نے کشمیر کے معاملے میں کچھ کام ایسے کیے کہ انہوں نے پوری دنیا پر یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی کہ کشمیر کا تو ایشو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی, اور ہمارے سے بھی کچھ غلطیاں ہوئیں. ٹھیک ہے, تو کشمیر کا ایشو تو ہے. اب اس پچھلے 3 سال میں کشمیر ایشو دوبارہ آپ نے بڑی کامیابی کے ساتھ دنیا کے آگے ایک بڑے مثبت طریقے کے ساتھ رکھ دیا کہ یہ پڑھیے, کتاب پڑھ لو, دیکھ لو, کھول لو. صفحہ اول سے لے کے آج کل تک کے صفحے تک تمہیں ہر صفحہ خون کی سیاہی کے ساتھ لکھا ہوا ملے گا. ظلم کی داستان ملے گی اور لوگوں کے اوپر ناجائز تسلط کی داستان ملے گی. اب یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے تحت ان کے رائٹس جو ہیں کشمیریوں کے وہ تو ڈیسائیڈڈ آلریڈی آپ کر چکے ہیں, اور انڈیا اس کے اوپر سائن, انڈیا بھی اس کے اندر ہے. انڈیا نے ان چیزوں سے بھاگنے کی کوشش کی. انڈیا کا ڈر درست ہے اور انڈیا کو ڈرنا چاہیے, لیکن آئی ایم ویری شیور کہ بورڈ آف پیس ون ڈے, بیکاز آپ جب غزہ میں لے کے گئے تو یہاں پہ بھی بورڈ آف پیس کو آپ کو لانا پڑے گا. اور پاکستان اس پوزیشن میں آ چکا ہے کہ پاکستان کی کہی ہوئی بات دنیا پہ
اب وزن رکھ دیا. ٹھیک. اچھا بس لاسٹلی جاتے جاتے مجھے یہ بھی بتا دیں, یہ جو 8 فروری کی کال پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دی گئی ہے, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ 8 فروری کو ایک تو سنڈے ہے, سیکنڈلی حکومت پنجاب کی طرف سے بسنت جو ایک فیسٹیول ہے دوبارہ سے واپس آ رہا ہے, اس کا بھی آخری اور تیسرا روز جو ہوگا وہ اتوار کو ہی ہوگا. تو آپ اوور آل اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کی یہ کال واقعتاً کوئی گرینڈ پاور شو ہو سکے گا؟ میرا اس پہ پرسنل ٹیک یہ ہے کہ یہ فیل ہوگی کال. اچھا, یہ جو میرا اپنا ہے ذاتی طور پہ. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ دے آر فیڈ اپ ناؤ. لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ کیا کرتے کیا ہیں, اور لوگوں کو جیسے ہم نے پہلے کہا نا کہ یہ خود کیا کرتے ہیں, خود کیا ہیں, اور لوگوں کے ساتھ کیا کھیلتے ہیں. یہ جو ڈسپشن ہوتا ہے نا, ایک ٹائم بینگ کے لیے تو ہوتا ہے, لیکن ٹائم میں ہم بڑے عرصے سے یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا لوگوں تک یہ چیزیں احاطہ ہوتی جائیں گی, کہ جو ان کے شہر کے اندر جکڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو یہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ اصل گیم یہ کیا کھیل رہے ہیں. تو اس ٹائم گزرنے کے ساتھ لوگوں تک بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. لیکن یہ خود کیا شر و فساد اور فتنہ کے ڈاکٹرائن سے ہٹ جائیں گے؟ نہیں, یہ اپنے ڈاکٹرائن پہ قائم رہیں گے. یہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے, لیکن ان کو کیا رسپانس ملے گا؟ میرا اس کے اوپر کہنا یہ ہے کہ ان کو رسپانس نہیں ملے گا. اور ان کی یہ کال جو ہے, اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, اللہ ہمارے ملک پر ہم سب پر رحم فرمائے. یہ کال برے طریقے سے ان کی فیل ہوگی, لیکن یہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ جو پرانی روش ہے اس کو دوبارہ جاری رکھیں. اچھا, ایک اور سوال یہ بھی کہا کہ ہم 8 فروری کی کال کے بعد کشمیر کے اندر, گلگت بلتستان کے اندر اور بلوچستان کے اندر اسٹریٹ موومنٹس کرنے کے لیے جائیں گے. تو روکھڑی صاحب, کیا آپ ٹھہراؤ آتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں, یا مزاحمت ہی آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ دیکھیں, یہ گلگت بھی گئے, یہ بلوچستان میں جا کے انہوں نے بی ایل اے کے ساتھ اظہار, وہ ان کا ایک اور وہ جو جیل چلا گیا ہے, کیا نام ہے, پتہ نہیں, وہ جو کسی اور پارٹی کا تھا, جس کی پارٹی کے اوپر یہ حامد رضا, اس نے جا کے, اور ان کے عمائدین نے جا کے, یہ سلمان راجہ, یہ تمام گئے, اور انہوں نے جا کے بی ایل اے کو مزید پرووک کرنے کی بھی کوشش کی. اچھا. اور انہوں نے وہاں پہ جا کے بڑے بیانات بھی جاری کیے. یہ آن ریکارڈ ہے یہ ساری چیزیں. تو گلگت کے اندر دے ول ناٹ فائنڈ اینی اسپیس. ٹھیک ہے جی. بلوچستان کے اندر یہ اپنی کوشش پوری کر چکے ہیں. کشمیر کے اندر انہوں نے فساد کرنے کی پوری کوشش کی, پیچھے پوری انہوں نے اپنے لوگوں کو جگ کرنے کی کوشش کی, لیکن وہاں پر یہ فیل ہو چکے ہیں. اور ٹائم ایسا گزر چکا ہے کہ اب یہ لوگوں کو, یا اپنے جو بڑے ہیں ان کے, جو ان کو اس کام کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ دیتے بھی ہیں, اور جن کے لیے یہ ہیں, ان کے ٹارگٹس کے لیے تو یہ جانے کی کوشش کریں گے, ان کے ٹارگٹس اچیو کرنے کے لیے, جو جہاں پہ بھی بیٹھے ہیں. لیکن دے آر ٹو لیٹ ناؤ. یہ جو 8 فیب والی چیز ہے نا, اس سے معاملات آپ کے سامنے کھل جائیں گے کہ ویئر ایکچولی دے اسٹینڈ ناؤ. ان کی ایکچوئل حیثیت اس وقت آمد الناس میں ہے کیا, یہ آپ کے سامنے کھل جائے گی. اور آئی تھنک کہ دے آر گوئنگ ٹو فیل میزریبلی. بہت شکریہ روکھڑی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.